جاگیردار کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اپنی جگہوں سے اٹھے اور کمرے میں واپس آ گئے۔ نرس شکیلا مجھے وائٹامن کا انجیکشن دینے کے لیے وہاں موجود تھی اور ساتھ ایک نئی ملازمہ بھی تھی۔ چلو کڑیوں، تم دونوں باہر چلو۔ وہ دونوں دبے قدموں باہر نکل گئیں تو قادر زمان اور میں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ قادر زمان نے سگار سلگا لیا۔ اس نے خوشبودار دھواں فضا میں چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یار جی، میرے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت سب اصولوں پر قائم ہے۔ تم میرے ان اصولوں سے اختلاف کر سکتے ہو لیکن مجھے بے اصولی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ تم اب تک یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ تمہاری حیثیت یہاں ایک قیدی کی ہے۔ تمہاری اس قید کا سبب کیا ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ فی الحال میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو بات میں تم سے اب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ چکے ہو اور یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے میری بہن یہاں یرغمال ہے؟ ہاں یار جی، تمہاری بہن یہاں یرغمال ہے۔ تسلی ہو گئی تو آگے کچھ عرض کروں؟ کہو۔ تمہیں ایک شخص کو قتل کرنا ہے۔ اس نے واسکٹ کی جیب سے ایک تصویر نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے تصویر اٹھا کر دیکھا اور ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس شخص کو میں پہچانتا تھا۔ یہ ایک 45-50 سالہ شخص تھا۔ تصویر میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس شخص کا نام رجال ساہی تھا۔ احمد رجال ساہی لاہور جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اپنی قید کا اولین سال میں نے اسی جیل میں کاٹا تھا۔ یکبارگی رجال ساہی کے بارے میں مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ عام جیل افسران سے بہت مختلف تھے، دھیمے لہجے میں بات کرنے والے اور انسان کو انسان سمجھنے والے۔ میں نے انہیں زیادہ مرتبہ نہیں دیکھا تھا، شاید پورے سال میں 3 یا 4 بار سامنا ہوا تھا۔ ہر بار ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ایک نرم خوئی کی جھلک ملی تھی۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا، شاہ جہان، میں نے تمہاری ہسٹری شیٹ دیکھی ہے اور فائل بھی پڑھی ہے۔ خاصے دلچسپ آدمی ہو ایسی باتیں وہ اکثر دوسرے قیدیوں سے بھی کیا کرتے تھے۔ اور آج اس شخص کی تصویر میرے سامنے تھی اور ایک جاگیردار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جاگیردار نے کہا، کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو تمہاری بہن کا بھی کچھ نہیں ہے اور تم نے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم دونوں گردن تک حالات کی کیچڑ میں دھسے ہوئے ہو۔ یاد رکھو شاہ جہان کی دنیا ایک جنگل ہے اور جنگل میں کسی شکار کو شکاری سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ دل میں بہت دنوں بعد تمباکو کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ ایک سگار مل سکتا ہے؟ سوری، یہ بھی میرا ایک اصول ہے۔ ہاں، سگریٹ مہیا ہو سکتے ہیں۔ کون سے پیو گے؟ جو مہیا ہو سکے۔ اس نے ایک ٹھگنے کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ باہر چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد گولڈ لیف کا ایک پورا ڈبہ رکھ کے چلا گیا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ چند کش لیے تو جذبات کا ابال کچھ کم ہوا اور دماغ قدرے معروضی انداز میں سوچنے لگا، اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں تو پھر تمہاری بہن ہر طرح سے محفوظ ہوگی۔ زمان صاحب، کھل کر بات کریں۔ اگر میں آپ کے کہنے پر اس شخص کو قتل کر دوں تو آپ مجھے اور میری بہن کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ جاگیردار کے چہرے سے مسکراہٹ کا نقاب اتر گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یار جی، تم اس وقت کوئی مطالبہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارا کوئی جواب مطالبہ مان سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ جاگیردار کا بے پناہ اعتماد ظاہر کرتا تھا کہ وہ کچے پاؤں پر نہیں کھڑا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے کہا، ایک بات اور، میں اس کام کے لیے تمہیں زیادہ مہلت بھی نہیں دے سکتا۔ 8-10 روز کے اندر تمہیں قصہ ختم کرنا ہوگا، دوسری صورت میں تمہیں ناکام تصور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زمان صاحب، میں یہ کام کروں گا۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا شاہ جہان۔ مجھے پتا ہے تم کوئی ایوی شے نہیں ہو، بڑی پھڈے باز روح ہے تمہارے اندر، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے اور خود کو کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالو گے۔ ہو سکتا ہے ہر پھڈے باز کی طرح تمہارے دل میں بھی یہ خیال ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی چال سے دوبارہ حویلی میں گھس کر اپنی بہن کو نکالنے کی کوشش کرو یا کوئی اور کمانڈو ایکشن لڑاؤ۔ میری گزارش ہے کہ ایسے بچکانہ خیالوں کو دل میں جگہ نہ ہی دینا تو اچھا ہے۔ میں کوئی شیخی نہیں بگار رہا۔ تمہارا واسطہ اس دفعہ آغا قادر زمان سے پڑا ہے اور زمان جیسا آدمی تمہیں آج تک نہیں ملا۔ آغا قادر زمان کی بات میں خاصا وزن تھا۔
میری جہاندیدہ نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ آغا زمان نے اس حویلی میں چن چن کر ایسے غنڈے جمع کر رکھے تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ کوئی سندھ کا تھا تو کوئی پنجاب کا، کوئی سرحد کا تھا تو کوئی بلوچستان کا۔ ان میں سے ہر ایک کسی بلا سے کم نہیں تھا۔ غالباً اس انتخاب کے لیے اس نے زبردست محنت کی تھی اور منہ مانگے معاوضے دیے تھے۔ ان میں سے چند ایک ڈشکروں کو تو میں نے پہچان لیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے پہچانا یا نہیں۔ یہ نہایت خطرناک قسم کے قاتل اور ڈکیت تھے۔ میں نے اب تک جو کچھ دیکھا یہ اس حویلی کا صرف ایک رخ تھا۔ یقیناً پس پردہ اور بھی بہت کچھ تھا، اور میری شفتہ اس خطرناک حویلی میں مقید تھی اور نہایت بدترین قسم کے عذاب اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں زمان صاحب، میں کوشش کروں گا آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ویسے یہ شخص اس وقت ہے کہاں؟ لاہور میں، اقبال ٹاؤن، ستلج بلاک۔ کوٹھی کا نمبر بھی تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ ریٹائرڈ ہے یا حاضر سروس؟ حاضر سروس ہے۔ اگر میں اس کوشش میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تو؟ یوں تو اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ بہرحال ایسا ہوا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم گرفتار ہوئے ہو یا تم نے خود کو گرفتار کرایا ہے۔ اگر تم واقعی گرفتار ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میری گرفتاری سے آپ پہ بھی ہور پا سکتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑ دو۔ میری گرفتاری کی صورت میں کیا میری بہن کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یار جی، کیا میں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میرا خیال ہے تم فضول سوالات سے پرہیز کرو۔ ویسے بھی یہ سوال قبل از وقت ہے۔ میں اس کام کے لیے کب روانہ ہو سکتا ہوں؟ جب چاہو۔ اگر چاہو تو آج ہی، بلکہ اسی وقت جا سکتے ہو۔ کیا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو؟ جی ہاں۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جو تم چاہو۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا اکیلے ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے لہجے کی تلخی چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا مدد چاہیے تمہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، لباس وغیرہ تو آپ میرے سلوا ہی چکے ہوں گے۔ 6-7 ہزار روپیہ خرچ کے لیے ایک ریوالور، اور اگر ہو سکے تو ایک سواری۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آج ہی تمہیں مل جائیں گی۔ میں آج ہی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ بصدر شوق، ساحی کے بارے میں تمہیں تمام معلومات 1 گھنٹے کے اندر مل جائیں گی۔ ان معلومات کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ میں کل تک حویلی میں ہی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے کی مزید گفتگو کے بعد جاگیردار وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ایم جی والا پہلوان کنجی لے کر آیا اور اس نے میری پشت پہ بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں کوئی 11 بجے حویلی سے روانہ ہوا۔ ایک پرانے ماڈل کی نہایت خستہ حال اوپل کار میں ہم نے کچے پکے راستے پر کوئی 6 میل کا فاصلہ طے کیا۔ ہم سے مراد میں اور ڈرائیور تھا۔ میں نے اعلیٰ کپڑے کی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس پر سیاہ شیروانی تھی۔ شیروانی کی جیب میں پار کر کے 2 قیمتی قلم اور کلائی پر راڈو گھڑی تھی۔ بال میں نے سیدھے اوپر کو بنا رکھے تھے۔ اس ٹیپ ٹاپ میں میں کسی سیاسی لیڈر سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ 6 میل کی کیچڑ پیمائی کے بعد ہم پکی اینٹوں سے بنے ایک حویلی نما مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ راستے میں جہاں جس شخص نے ہمیں دیکھا تو بڑے ادب سے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ اس حویلی نما مکان کے سامنے بھی چند ملازم پیشہ غلام صورت لاٹھی برداروں نے جھک کر کارنش بجایا۔ کھٹارا گاڑی سیدھی احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہاں پکے فرش پر مجھے کو 7-8 گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک جیپ، ایک نسان جیپ، 3 ٹویوٹا کاریں اور ایک نسان سنی۔ ڈرائیور نے ڈیش بورڈ پر رکھی ایک چابی اٹھائی اور مجھے دیتے ہوئے کہا، صاحب وہ نسان سنی آپ کے لیے ہے۔ میں اوپل سے اترا اور سلیب شاہی جوتا پانی سے بچاتا نسان میں گھس گیا۔ گاڑی کے شیشے ہلکے رنگدار تھے۔ ڈیش بورڈ پر 2-3 فائلیں پڑی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان فائلوں میں اوٹ پٹانگ کاغذات کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں یہاں صرف روب داب کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں نے ریوالور شیروانی کی جیب سے نکال کر سیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ ڈیش بورڈ کا زیریں خانہ کھول کر گاڑی کے کاغذات چیک کیے، پیٹرول وغیرہ دیکھا اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں احاطے سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ آگے کچے راستے کے بجائے نیم پختہ سڑک ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حویلی کی تمام اچھی گاڑیاں یہاں رکھی گئی تھیں۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آج کوئی 4 برس بعد میں ایک بار پھر آزاد تھا، گو کہ یہ آزادی مشروط تھی مگر آزادی تو تھی۔ گاڑی نیم پختہ راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ میں حویلی سے کوئی 20 میل آگے کی طرف نکل آیا۔ آخر پختہ سڑک نظر آ گئی۔ یہ ایک برانچ روڈ تھی اور کہیں آگے جا کر جی ٹی روڈ سے ملتی تھی۔ جب شام کے سائے پھیل رہے تھے، ابر آلود شام نے لمحوں میں گھٹا ٹوپ اندھیرے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کوئی 4-5 میل پختہ سڑک چلنے کے بعد میں نے گاڑی چھوٹے ہوٹل کے سامنے روکی۔ میلے کچیلے کپڑوں والا ایک لڑکا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے 4-5 سالن گنوا دیے۔ ٹھیک ہے، سب کی ایک پلیٹ لے آؤ اور گرم گرم روٹی۔ اس نے پلک جھپکتے میں آرڈر کی تعمیل کر دی۔ میں نے گاڑی کے اندر ہی دسترخوان لگا لیا۔ آلو قیمہ، ماش کی دال
लोबिया और शामी कबाब। मैंने मुर्दा भूख के साथ खाना खाया और चाय पीकर गाड़ी के अंदर से ही टेलीविज़न का नज़ारा करने लगा। ये टेलीविज़न होटल वाले ने एक चबूतरे पर चढ़ा रखा था। 4 साल बाद टेलीविज़न का नज़ारा अजीब सा लगा। 9 बजे की खबरों तक मैं वहीं बैठा रहा। होटल वाले ने यही समझा होगा कि मैं पीछे रह जाने वालों का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके मैं रवाना हुआ और चंद फरलांग आगे जाकर इसे एक कच्चे रास्ते में डाल दिया। बारिश मुसलसल हो रही थी। दलदली रास्ते पर सुबक नाजुक अंदाम गाड़ी कराहती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे वो कोई नाआमोज हसीना हो। मैं गाड़ी को वहां तक ले जाना चाहता था जहां तक ये जा सकती थी, और जहां ये बंद हो जाती मैं 2 रुख भेजकर पैदल आगे बढ़ सकता था। बहर तौर पर गाड़ी ने मेरा पूरा साथ दिया और करीबन 6 मील का शॉर्टकट लगाकर अपनी मंजिल के करीबो जवार में मैं पहुंच गया। यहाँ मैंने गाड़ी गन्ने के 2 खेतों के दरमियान एक महफूज जगह छुपा दी और पैदल आगे बढ़ने लगा। गाड़ी छोड़ने से पहले मैंने 25 का रिवॉल्वर दोबारा शेरवानी में रख लिया था। रास्ते कीचड़ आलूद थे और तारीकी में पाँव कहीं के कहीं पड़ रहे थे। थोड़ी देर में बारिश ने तमाम कपड़े भिगो दिए और निहायत ठंडी हवा बराह रास्त हड्डियों में घुसने लगी। मैं गिरता पड़ता, संभलता फिसलता कीचड़ में लथपथ चला जा रहा था। जल्दी मुझे सलीम शाही जूते भी उतारना पड़े। शेरवानी के बटन मैंने खोल दिए ताकि किसी अचानक सूरत हाल पर हरकत करने में आसानी रहे। मेरा रुख जागीरदार की हवेली की तरफ था। जहन में कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं था कि मुझे वहां जाके क्या करना है। बस सिर्फ यही ख्याल था कि मुझे बगैर मज़ाहमत जागीरदार के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने ख्यालों में गुम था जब दूर से हवेली की मध्यम रोशनियां नजर आने लगी। मैं मोहतात हो गया और फिर कमात और मकई के खेतों की तरफ से होता हुआ मैं वसी और अरीज इमारत के पिछवाड़े की जानिब निकल आया। दूर से हवेली की संगलाख बेरहम 4 दीवारी नजर आने लगी। कमात के खेत बैरूनी 4 दीवारी से मिले हुए थे। मैं इन खेतों में चलता और पाँव में कांटे तोड़ता बैरूनी दीवार के बिल्कुल पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की मध्यम सदा थी। एकाएकी मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरे आसाब तन गए।